لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا. اور بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے آزمانے کی کوشش کی. ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، اور وطن سے محبت کا ہونا یہ ایمان میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا، کوئی کمی پیدا نہیں کرتا، بلکہ وطن سے محبت یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، اور وطن کو چھوڑ کر کے نکلنا یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی نوجوان باہر ملک میں جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے، بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو تب بھی حالانکہ وہاں پر اس کو فائدہ ظاہر میں موجود ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر سے چلا جائے گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر کے آئے گا، اس کے پیچھے دنیاوی فوائد کارگر ہوتے ہیں. لیکن تب بھی جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بھی جذبات ابھرتے ہیں اور گھر والوں کے جذبات بھی ابھرتے ہیں. تو وطن سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن چونکہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ بھی آپ کا دشمن بن گیا، اور گھر سے نکل گئے، قوم کے پاس آئے تو قوم بھی آپ کی دشمن بن گئی. جب قوم دشمن بن گئی، وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ میں جو ہے حسد اور دشمنی کرنے لگا. غرض یہ کہ جتنے اسباب تھے، جتنے راستے تھے اپنے مقام پر اپنے وطن میں رہنے کے، وہ سارے اسباب اور راستے بند ہوتے ہوئے نظر آنے لگے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ مجھے میرے گھر کے اندر رہنے دیا جاتا ہے، نہ مجھے اپنے وطن کے اندر، اپنے شہر کے اندر رہنے دیا جاتا ہے، نہ وطن کے اندر رہنے دیا جاتا ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں
اور ان قریب میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور وہ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدین چلے گئے، اور اتنے مجبور ہو گئے کہ جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے بڑے ہی درد بھرے انداز میں دعا کرنے لگے، کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، آپ میرے اوپر جو بھی خیر، جو بھی بھلائی نازل کر دے، میں اس کا بہت محتاج ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے بالکل بے یار و مددگار بنا کر کے پیش کیا کہ میں فقیر ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ آپ جو بھی میرے اوپر خیر نازل کر دے، جو بھی بھلائی میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، میں اس کا بہت محتاج ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں، لیکن کس کے در کے فقیر ہیں؟ اللہ کے در کے فقیر ہیں، کسی مخلوق کے در کے فقیر نہیں ہیں۔ اور ہر انسان کو، خصوصاً ہر ایمان والے کو اللہ کے در کا ہی بھکاری بننا چاہیے، اللہ کے در کا ہی فقیر بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخلوق کے محتاجگی سے بچائے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بہت ہی درد بھرے انداز کے اندر اپنے قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ وقال انی ذاہب، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، جانے والا ہوں۔ الی ربی، کہاں چلا جاؤں گا؟ اپنے پروردگار کی طرف چلا جاؤں گا، اور وہ جس راستے کی میری رہنمائی کرے گا، جس راستے پر مجھے ڈال دے گا، میں اس راستے پر چلا جاؤں گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی پہلے سے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک شہر تھا، آپ کے سامنے ایک جگہ تھی، اور وہ تھا مدینہ منورہ۔ اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا، یہاں پر کوئی جگہ طے نہیں تھی، کوئی جگہ متعین نہیں تھی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہہ دیتے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ دشمنی اور حسد اور قوم کی عداوت، تعصب پرستی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کا یا اس مقام کا اظہار کر دیتے تو یہ دشمنی وہاں تک بھی پہنچ سکتی تھی، یہ دین کے دشمن وہاں تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا، اس کو پوشیدہ رکھا۔ بس اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ عنقریب میرا رب میری رہنمائی کرے گا، جس جگہ پر میرا رب مجھے ڈال دے گا اس جگہ پر جو ہے میں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ آپ عراق سے نکل کر کے فلسطین کی طرف آپ آگے بڑھے، ملک شام کی طرف آپ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھتے ہیں ایک لمبا سفر طے ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے چچا زاد، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھا۔ یہ تین لوگ جو ہے ہجرت کر رہے ہیں۔ اب ہجرت کرتے کرتے ملک شام سے قریب جو ہے آپ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام تھا ملک جبار۔ اب اس جگہ پر پہنچتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، تو وہ ظالم بادشاہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی، یہ بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے تو اپنے کارندوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کی زوجہ مطہرہ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو، جو بھی چھوٹے تھے عمر میں، ان تینوں کو گرفتار کرواتا ہے
اور پھر اپنے دربار کے اندر جو ہے پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہاں پر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کی نیت بدل جاتی ہے، اس کی نیت میں کھوٹ آتا ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بدنیتی کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھانے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو شل کر دیتے ہیں، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ازواج کی بھی بدکاری سے حفاظت فرمائی ہے۔ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، کافرہ تو ہو سکتی ہے، یعنی اسلام قبول نہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہی اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ اب جو ہے معافی تلافی کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، چونکہ سارے درباریوں کے سامنے اس کی بہت بڑی ایک انسلٹ تھی، بہت بڑی بے عزتی تھی، تو اب اس سے بچنے کے لیے معافی مانگنے لگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ ویسے بھی بڑے نرم دل تھے، بڑے رفیق القلب تھے، تو آپ نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو تھوڑی دیر میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ ظالم پھر اپنے پچھلے حرکت پر آ گیا، اور پھر دوبارہ اس نے اپنے ہاتھ کو جو ہے آگے بڑھایا حضرت سارہ کی طرف، جیسی ہاتھ بڑھانا تھا کہ پھر شل ہو گیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، اور 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا تو تیسری مرتبہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ نہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر اس نے یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھ کر کہ ان کی طرف یہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تھا، اس کو دیکھ کر کے اس نے اپنی ایک باندی تھی جو قبطی النسل تھی، شہزادی تھی، اور اس کو جن کا نام تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے کے اندر دے دیا۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے کے اندر یہ دونوں جو ہے الگ ہو جاتے، گم ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام دونوں ساتھ ہیں۔ یہاں پر یہ معاملہ پیش آتا ہے، یہ بھی ایک بڑی آزمائش۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اب یہ چل رہے ہیں دونوں، ملک شام پہنچتے ہیں۔ ملک شام پہنچنے کے بعد کچھ وقفہ گزرتا ہے، جیسے ہی ملک شام پہنچتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکاح کر لیتے ہیں، اور اس نکاح کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ نکاح بھی ہوا تو کتنی سال کی عمر میں ہوا؟ 85 سال کی عمر میں ہوا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 85 سال کی عمر میں ہوا نکاح ہوا، اور 86 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ اتنی لمبی عمر گزر جانے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اولاد کا عطا ہونا یہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ بعض مرتبہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، نکاح کرنے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، دوستوں کے سامنے آنے سے کتراتا ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، کیا کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اولاد یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دونوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں، دونوں بھی نہیں دیتے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور وہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا قدرت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ کون بندہ کون بندی ایسی ہیں کہ جس کو دینے کے باوجود بھی وہ شکر گزاری نہیں کرتے، اور کون ایسے ہیں کہ جس کو نہ دینے کے باوجود بھی وہ اللہ کے فیصلے پر منظور رہتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو 85 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور جب حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا تو تب آپ نے اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 85 سال کا جو عرصہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس مشقت کے ساتھ گزرا ہوگا۔ قوم نے آپ کو نہ جانے کتنے طعنے دیے ہوں گے کہ اتنی عمر تک، اتنے سال تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی، تو قوم نے تھوڑی چھوڑا ہوگا آپ کو، نہ جانے کتنی باتیں کیسے ہوں گی، کتنے طعنے جو ہیں کیسے ہوں گے، لیکن ان تمام باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو 85 سال کی عمر میں، اور بعض روایت کے مطابق 87 سال کی عمر میں قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو ایک بڑے بردبار ہونہار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی، اور پھر بشارت کے ساتھ ساتھ وہ بیٹے کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اب اتنے لمبے عرصے کے بعد اولاد کا مل جانا، اور ایک ایسے باپ کو کہ جس کو اولاد کی سخت ضرورت ہے، ایک سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ اب 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بوڑھے کو اپنی اولاد کی اپنے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا، کوئی معمولی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لخت جگر کے پیشانی کو دیکھ کر کے سمجھ گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نبوت کا مقام عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ آپ کی پیشانی سے وہ نبوت کا نور چمک رہا تھا، اور صرف نبوت کا نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے اس لخت جگر سے خاتم النبیین والمرسلین جو ہے پیدا ہوں گے۔ خاتم النبیین والمرسلین کا نور جو ہے چمک رہا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی محبت آ گئی تھی۔ اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے، عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتے ہیں۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن تب بھی باپ کیا کہتا ہے کہ اولاد تو میری ہی ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی واقعے کو پڑھیں، سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا بیٹا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ فرما دی کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح تم اس کے لیے ہرگز مجھ سے دعا نہ کرو، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ اے نوح یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں کہ وہ پروردگار کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، خاتم النبیین والمرسلین کے واسطے سے آپ کی امت پر۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے کہ یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور وجہ کیا بتا دی کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے کسی فرد کو آج تک یہ نہیں کہا کہ میرے بندو آج سے تم میرے بندے نہیں ہو، تم میرے نہیں ہو، جبکہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں،
میرے عمل کتنے اور کیسے ہیں اور کتنے برے ہیں کتنے اچھے ہیں، ہر انسان اپنے عمل کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کے بارے میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے بندے نہیں ہیں۔ تو نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی نافرمان ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باپ کے دل میں اپنی اولاد سے محبت ہے، تبھی تو اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو تو ضائع نہیں کرے گا، لیکن اللہ فرما رہے کہ یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تاکید بھی کر رہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جس کو تم جانتے نہیں ہو، ورنہ تم نادان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپے کے اندر تو اپنی اولاد سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں یہ جو اولاد تھی بڑھاپے کے اندر معصوم اولاد تھی، بہت چھوٹے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر صرف اولاد نہیں تھی بلکہ اولاد بھی وہ اولاد تھی کہ جو آگے چل کر کے نبی بننے والی تھی، اور خاتم النبیین والمرسلین جن کے صلب میں جو ہے پیدا ہونے والے تھے، وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کو ایک نبی ہونے والے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اپنی اولاد سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی۔ تو اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا پھر سے امتحان لینا شروع کر دیا۔ ابھی ایک امتحان سے پار نہیں ہوئے، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، پھر اس کے بعد بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، اور اب جو ہے اتنی لمبی مدت کے بعد ایک اولاد کی نعمت کیا ملی کہ اللہ رب العزت نے پھر آزمانا شروع کر دیا، پھر امتحان لینا شروع کر دیا۔ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، تم اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں پر کوئی انسان کا نام و نشان نہیں، انسان کا نام و نشان نہ، کسی غلے کا، کسی گھاس کا جو ہے نام و نشان نہ ہو، پانی کا نام و نشان نہ ہو، ایسی جگہ پر چھوڑاؤ۔ یہ حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ چنانچہ آپ ملک شام سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کرتے ہیں، اور بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، جو بیت اللہ بہت پرانی بنیادوں کے اوپر تھا، کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس بنیاد پر جو ہے بیت اللہ قائم تھا، اور وہی پرانا گھر تھا۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہو رہا ہے کہ اس بیت اللہ کے پاس کیا کرو، لے جا کر کے چھوڑ دو۔ اب ذرا غور کریں میرے عزیزوں کہ ایک باپ کے لیے اور ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا، ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑنا، اور وہ بھی کس عمر کے اندر، 87-88 سال کی عمر کے اندر، 90 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس حال میں، اس عمر کے اندر یہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی بیوی اور اولاد کے سہارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اچھا، چھوڑا بھی تو کہاں چھوڑا؟ کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں، دور دور تک نام و نشان نہیں۔ میرے عزیز، جو ہمارے لیے صرف سننا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ چٹیل میدان ہو، پہاڑ ہی پہاڑ ہو ہر طرف، اور وہ بھی پہاڑ تھے تو سیاہ پہاڑ تھے کہ جن کے اوپر آگ جلا کرتی تھی، ایسے پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کے درمیان میں بیت اللہ ہے، اور وہاں پر کوئی انسان نہیں ہے دور دور تک۔ اب ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلتے ہیں، چونکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اپنے گھر والوں کا حکم نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ چنانچہ لے کر جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام کو اور اپنے لخت جگر نور نظر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلام کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں۔
ہم اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اگر اپنے گھر سے نکل رہے ہوں تو نہ جانے کس کس سے ملاقات کر رہے ہیں، کس کس سے جو ہے گلے پڑ رہے ہیں، کس کس سے لپٹ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کون کون جو ہے کہہ رہے ہیں۔ ذرا حاجیوں کا منظر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو نہ جانے کتنے ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور کہاں تک پہنائے جا رہے ہیں؟ ٹرین تک پہنائے جا رہے ہیں، اور اب تو دکھ رہا ہے کہ پلین تک پہنائے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی رخصت کر رہے لوگ۔ لیکن ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جب رخصت کر دیے صرف سلام کے علاوہ دوسری کوئی بات بھی نہیں کی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف بیوی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے آقا میرے سردار آپ ہم کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کو حکم تھا کہ کوئی جواب نہ دینا۔ کیسی آزمائش ہوگی میرے عزیز۔ دوسری مرتبہ بیوی پوچھتی ہیں کیا ہے میرے سردار ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ ہم کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آخر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ بہت دھیان سے سننا میرے عزیز۔ تیسری مرتبہ بیوی کہتی ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ اگر ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ ابراہیم علیہ السلام اب پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا کہتے؟ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ہماری ہوتی تو کہتی کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا دماغ پاگل ہو گیا ہے کہ ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اور ہوتے کن تم چھوڑنے والے؟ گھر میں چھوڑ کر جاؤ تو نہ جانے کتنے جھگڑے ہوتے، گھر میں چھوڑ کر جاؤ تو نہ جانے کتنی باتیں سننی پڑتی ہے، اور یہ تو کہاں چھوڑ کر جا رہے؟ ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے کہ جہاں انسانیت کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ لیکن میرے عزیزو ذرا غور کریں، یہاں رک کر کے ایک بات جو ہے دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جو وقت گزرا ہے یہ مشکل سے سال 2 سال کا معاملہ ہے۔ 85 سال کی عمر میں آپ جو ہیں ہجرت کرنے لگے، اور 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا، 87 سال کی عمر میں آپ کو اولاد نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے فوراً یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ یعنی اتنی کم عرصے کے اندر، اتنی کم مدت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہزادی کی جو محل کے اندر رہنے والی تھی، ایک بادشاہ کے دربار میں رہنے والی تھی، شاہانہ زندگی گزارنے والی تھی، اس اللہ کی بندی پر آپ نے کیسی محنت کی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئی۔ غور کریں میرے عزیزو کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس بندی کی کیسی اصلاح کی ہوگی، اور اس کے اوپر اپنی کیسی محنت کی ہوگی، کیسی توجہ ڈالی ہوگی کہ وہ اللہ کی بندی اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی، محل چھوڑ دیا، شاہانہ زندگی چھوڑ دی، اور ایک فقیر کے ساتھ بڑھاپے کے اندر زندگی گزارنے پر تیار ہو گئی، اور اب تو بے آب و گیاہ میدان کے اندر رہنے پر بھی تیار ہو گئی، صرف کس بنا پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے، وہ اللہ کی بندی کہتی ہے ان اللہ لا یضیعنی، کہ ابراہیم تم شوق سے چلے جاؤ، تم خوشی سے چلے جاؤ، اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کیسا تقویٰ جو ہے ان کے دل کے اندر آیا ہوگا، کیسا دل ان کا جو ہے سنور گیا ہوگا کہ اتنی کم مدت کے اندر۔ ایک حدیث میں نے سنی تھی ابھی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے پڑھ رہا تھا، تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک عورت قیامت کے دن اگر اس کی اصلاح نہ ہو دنیا میں تو وہ قیامت کے دن 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔
4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ سب سے پہلے تو اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی، دوسرا اپنے بھائی کا گریبان پکڑے گی، تیسرا اپنے شوہر کا گریبان پکڑے گی، اور چوتھا اپنی اولاد اپنے بیٹے کا گریبان پکڑے گی۔ اور جب اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ان 4 لوگوں کے بارے میں لڑے گی اور کہے گی کہ پروردگار یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے میری دین کی کوئی فکر نہیں کی، اس لیے میرے ساتھ ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، آخر ان 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا معاملہ کیوں؟ حدیث کے اندر انہی 4 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان 4 لوگوں کو کیا کرے گی، وہ جہنم میں لے کر جائے گی، اور 4 کے علاوہ 5ویں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جبکہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن 5ویں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ذرا غور کریں، ایک عورت جو ہے اسی انسان کے لیے نرم ہو سکتی ہے جس کی محبت اس کے دل میں آئے۔ عورت اسی انسان کے لیے، اسی شخص کے لیے نرم ہو سکتی ہے، اور جس کی محبت اس کے دل کے اندر آئے، اور جس کی محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے اس کے لیے وہ موم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتی ہے۔ غور کریں میری بات پر۔ اور کسی کی محبت اگر اس کے دل میں نہ ہو تو پھر اس کے لیے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور جس کی محبت اس کے دل میں آئے اس کے لیے وہ موم سے زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اب ایک عورت کے دل میں اپنے باپ کی محبت ہوتی ہے، سب کچھ اپنے باپ کے لیے وہ قربان کرنے کو تیار رہتی ہے، اس لیے کہ باپ کی محبت بھی بیٹی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اور بیٹی کی محبت بھی باپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ موقع مل جائے تو اپنے شوہر کو پیچھے چھوڑ دے گی، لیکن باپ کو تکلیف کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ شوہر کو تکلیف میں دیکھیں یہ گوارا کر سکتی ہے، لیکن باپ کو تکلیف میں دیکھیں یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے عورت کی۔ تو اب یہاں قیامت کے دن عورت کیا کرے گی؟ باپ کا گریبان پکڑے گی، اس لیے کہ باپ کے تعلق سے اس کا دل بڑا نرم تھا، اور باپ چاہتا تو اپنی بیٹی کے اوپر دینی اعتبار سے محنت کر سکتا تھا، اس کی اصلاح کر سکتا تھا، لیکن جب باپ نے نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے کس کو پکڑے گی؟ باپ کو پکڑے گی۔ ایسے ہی اس کے دل کے اندر اپنی سگی بہن سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ کس سے محبت ہوتی ہے؟ بہن اگر تکلیف کے اندر ہو تو اس کو کیا کرے گی؟ نصیحت کرے گی۔ بہن تکلیف میں ہو تو اس کو نصیحت کرے گی، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، لیکن بھائی اگر تکلیف میں ہو تو اس کو مدد کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ جذبہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ یہ بہن کے اندر ہوتا ہے، ایک بھائی کے اعتبار سے۔ تو اب اگر بھائی چونکہ بہن کے ساتھ اس کو بھی محبت ہے اور بہن کو بھی اس کے ساتھ محبت ہے، تو اگر چاہتا تو بھائی جو ہے اپنی بہن کی اصلاح کر سکتا تھا، لیکن چونکہ دنیا میں کوئی فکر نہیں کیا تو اس لیے قیامت کے دن بہن کیا کرے گی؟ اپنے بھائی کو بھی پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی۔ اور تیسرا تعلق چونکہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اب شوہر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کا گھر قربان کرتی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کی محبت قربان کرتی ہیں، رشتہ داروں کی محبت قربان کرتی ہے، سب کچھ قربان کرتی ہیں، اور آتی ہے کس کے پاس؟ شوہر کے پاس۔ تو شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار رہتی ہے۔ اگر حقیقت میں شوہر کو شوہر سمجھے، لیکن اگر شوہر نے اس کی دین کی اگر فکر نہیں کی، اس کی اصلاح نہیں کی، تو اب شوہر کو بھی کیا کرے گی؟ پکڑ کر کے جہنم میں لے جائے گی۔ اور پھر میاں بیوی کے تعلق سے اولاد ہوتی ہے، نسبت سے اولاد ہوتی ہے، تو اب اگر بیٹا اگر ہے تو پھر ایک ماں کو تو اپنی اولاد سے محبت ہونا یہ تو اس کی ذاتی فطرت ہے، اس کی حقیقی فطرت ہے کہ اپنی اولاد سے ماں کو محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اب اگر بیٹا اگر ماں کی اصلاح کی کوشش نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تو وہ ماں کیا کرے گی؟ کل قیامت کے دن اپنی اولاد کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ 4 جو ہے رشتے ہیں میرے عزیزو، ایسے ہیں کہ عورت ان 4 رشتوں کے ساتھ جو ہے بڑا نرمی کا معاملہ کرتی ہے، اور اسی لیے ان 4 لوگوں سے کہا گیا کہ تم اپنی عورت کی فکر کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام شوہر ہیں، حضرت ہاجرہ بیوی ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی پر کیسی زبردست محنت کی کہ کس طرح سے آپ کے قلب کو جو ہے
گرمایا آپ کے قلب کی اصلاح کی فکر کی کہ ایک شاہانہ زندگی سے نکال کر کے ایک فقیرانہ زندگی پر لے کر آئے. شاہانہ زندگی دربار کے اندر رہا کرتی تھی، شہزادی بن کر کے رہا کرتی تھی. آپ کا لباس عمدہ، آپ کا کھانا پینا عمدہ، آپ کا رہنا سہنا عمدہ، اور آپ کی جو ہے خاطر تواضع بڑی عمدہ ہوا کرتی تھی، ہر چیز عمدہ ہوا کرتی تھی. لیکن ایک ابراہیم علیہ السلام کی توجہ کیا پڑ گئی، ایک ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کیا ہو گئی کہ ساری دنیا کی محبت نکل گئی، دنیا والوں کی محبت نکل گئی، اور ایک محبت باقی رہی. تو کس کی رہی؟ ایک اللہ کی محبت باقی رہی. اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا اگر حکم ہے اور اللہ کے حکم پر مجھے آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ان اللہ لا یضیعنی، قسم خدا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے. بس اتنی بات ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزہ چھوٹا سا ایک جو ہے مٹی کا جو ہے گھڑا تھا، اس گھڑے کے اندر کچھ پانی اور ایک چمڑے کی تھیلی تھی جس کے اندر کچھ کھجور تھے. وہ کھجور، یہ دو چیزیں ان کے حوالے کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. نکل گئے ابراہیم علیہ السلام. اب ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ جو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک طرف حضرت حاجرہ اور جو اسماعیل علیہ السلام کا. لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، چونکہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے تو اسی پر چلے گی انشاءاللہ. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں ملک شام کی طرف. آگے بڑھتے ہیں اور دل کے اندر پھر بیٹے کی محبت آ جاتی ہے، بیوی کی محبت آ جاتی ہے. پھر پلٹتے ہیں بیت اللہ کی طرف. اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دونوں آپ کی نگاہوں سے کیا ہو گئے؟ اوجھل ہو گئے، نگاہوں سے دور ہو گئے، نظر نہیں آنے لگے. جب نظر نہیں آنے لگے تو ظاہر بات ہے میرے عزیز، ذرا غور کریں کہ بیوی بھی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے کوئی نظر، کوئی انسان نہیں، اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے سوائے چادر کے اور کوئی تیسرا کپڑا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اس مقام پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا. ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ گئے کہ کس طرح سے میں اپنے لخت جگر کو چھوڑ دوں، کس طرح سے میں اپنے اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دوں، کہ جبکہ یہ میری محبت کا سہارا ہے، یہ میری عمر کا سہارا ہے. یہ اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی، اور اس کو بھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا جذبات میں آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس حالت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا فرمائی. ذرا غور کریں میرے عزیزوں کہ کس حالت میں اور کس اخلاص سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دعا کو اپنے کلام کے اندر نازل فرما دیا. اور جب تک کوئی حافظ قرآن اس دعا کو مکمل طور پر نہیں پڑھتا ہے، اس کا کلام مکمل نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب تک اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے تب تک اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم نے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ جو بالکل غیر ذی زرع، بے آب و گیا ہے، نہ وہ پانی ہے نہ گھاس ہے. غلہ تو دور کی بات ہے، اناج دانہ پانی تو دور کی بات ہے، وہاں تو گھاس بھی نہیں ہے کہ جس سے گھاس کھا کر کے بھی اپنا پیٹ بھر سکے. عند بیتک المحرم، اور وہ جگہ بھی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، آپ کے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہوں. نہ میں میرے گھر کے پاس چھوڑا ہوں، نہ کسی اور آپ کے بندے کے گھر کے پاس چھوڑا ہوں. چھوڑا ہوں تو کہاں چھوڑا ہوں؟ آپ کے سب سے زیادہ محترم گھر کے پاس چھوڑا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اکبر. چھوڑا تو تھا اللہ کے حکم پر. کس کے حکم پر چھوڑا تھا؟ اللہ کے حکم پر چھوڑا تھا. کہتے چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار میں نے آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑا ہوں،
یہ کہہ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور کہتے تو کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا ہی حکم تھا، اور اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، اور آپ نے پورا کر دیا۔ تو پورا کرنے کے بعد تو بھئی جب نماز مکمل ہو گئی، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ نے کیا کیا، میں نے نماز پڑھ لیا، تو نماز پڑھ لیا یہ کہنا کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تواضع دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں کہ کتنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا، آپ کی بات کو جو مان لیا اور آپ کی بات پر عمل کر لیا۔ اگر یہ کہتے تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت سے یہ کہنا یہ بھی ایک بے ادبی تھی۔ کیا تھی؟ یعنی اس کے اندر بھی ایک قسم کی شان تھی کہ میں نے آپ کا حکم پورا کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا میرے چھوڑنے کا مقصد میرے پروردگار یہ ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے پروردگار میں نے اس لیے چھوڑا تاکہ یہ آپ کے مبارک اور محترم گھر کے پاس نماز قائم کریں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ غور کریں کہ چھوٹا شیرخوار بچہ ہے، اس پر تو نماز فرض بھی نہیں، لیکن باپ کے چھوڑنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نماز قائم کریں۔ عزیز نوجوانوں ذرا سنیں اس آیت کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سنیں، اور آج عزم کریں کہ ہم زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور سب سے زیادہ ہماری غفلت اور سستی نظر آتی ہے تو فجر کی نماز میں نظر آتی ہے، جو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبوب ترین نماز ہے، اللہ کی محبت کو جو ہے حاصل کرنے والی نماز ہے، اللہ کا قرب دلانے والی نماز ہے، رزق کے دروازے کھولنے والی نماز ہے، اور اسی نماز کے اندر ہماری سب سے زیادہ غفلت نظر آتی ہے۔ بہت سارے نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ وہ رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم اپنے پچھلے لوگوں کو دیکھو، اپنے پرانے لوگوں کو دیکھو، یہ ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لو کہ ان کی جوانی کے اندر، میری بات یہ جو ہے غلط نہیں ہوگی، اور جہاں بھی کہا سب لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اس لیے کہ میں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ ان لوگوں سے ان کی جوانی کے حالات پوچھیں، ہمارے جو بڑے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اس وقت میں گھر میں کمانے والا ایک فرد ہوتا تھا اور کھانے والے کئی ایک لوگ ہوا کرتے تھے، گھر بھر کے لوگ کھانے والے ہوا کرتے تھے اور کمانے والا صرف ایک ہوا کرتا تھا، اور اس کے باوجود زندگی بڑی خوشیوں کے ساتھ گزرا کرتی تھی، بڑی آسانی اور جو ہے برکتوں کے ساتھ گزرا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے کا درد ہوتا تھا، ایک دوسرے کا خیال ہوتا تھا۔ لیکن آج دیکھیں کہ آج ہر گھر میں کمانے والے ایک سے زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود سب پریشان ہیں، اس کے باوجود کیا ہے؟ سب پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے عزیزو کہ ہمارے جو بزرگ لوگ تھے، پہلے کے لوگ تھے، ان کے اندر نمازوں کا اہتمام تھا، ان کے اندر دعاؤں کا اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام تھا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان 2-2 3-3 4-4 گھنٹے موبائل پر گزارتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتی تو مسجد نبوی کے اندر اپنے حجرے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر روض مبارک ہے حجرہ تھا، تو اس حجرے کے باہر صحن تھا، آج وہاں پر چھوٹا سا ایک 6 انچ کا کٹا بنا ہوا ہے، تو اس صحن کے اندر جو ہے آپ 2 رکعت کی نیت سے نماز شروع کر دی، اور 2 رکعت کے اندر پورا مکمل قرآن مجید پڑھ دیا کرتی تھی۔ ہے کوئی عورت ہمارے گھر کے اندر ایسی؟ گھر کے اندر تو چھوڑے میرے عزیزو، خاندان کے اندر بتا دیں کہ جو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لے، اور جب نماز مکمل ہوتی سلام پھیرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، تو ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی، تو جب دعا کرنے بیٹھتی تو دعا کی بجائے اللہ سے شکایت کرتی کہ پروردگار تیری رات بھی اتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت میں تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
ان لوگوں کو رات کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، مناجات کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اور آج ہم کو رات کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا ہے نیند کے پورا نہ ہونے کے لیے۔ کیسے نیند کے اندر برکت ہوگی، کیسے نیند پوری ہوگی جب ہماری رات ہی گناہوں میں گزرے گی؟ ہم اللہ کی یاد کے بغیر جب سوئیں گے تو میرے عزیزو، یہ انبیاء کرام کے واقعات سے، ان صحابہ کرام کے واقعات سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور لخت جگر کو چھوڑ رہے ہیں تو مقصد بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار میرا کوئی مقصد نہیں ہے، بس میرا مقصد ایک ہی ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ ہمارے پروردگار یہ نماز قائم کریں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس پر نماز فرض نہیں، عورت ہے، مسافر ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض بھی ہے لیکن ابھی وہ کس حالت کے اندر ہے پتہ نہیں، لیکن مقصد اللہ کے سامنے کیا بیان کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور وہ اللہ کی بندی کی کیسی اصلاح ہو گئی ہوگی کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دی، کوئی شکایت نہیں کی، اور ہماری اگر ہوتی تو نہ جانے کتنے سلواتیں سناتی، کتنے تانے دیتی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ پاگل ہو گیا ہے، ہم کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پروردگار میرا مقصد نماز قائم کرانا ہے آپ کے مبارک گھر کے پاس، بس ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے کہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیجئے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو میووں کا رزق عطا فرما دیجئے، پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے۔ کیوں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کی شکر گزاری کرے۔ کیا دعا ابراہیم علیہ السلام نے کس جذبے کے ساتھ دعا کی ہوگی؟ آج دنیا کا ہر بہترین سے بہترین، قیمتی سے قیمتی پھل دنیا کی کسی بھی جگہ میں اگا ہو، سب سے پہلا پھل مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور عرب لوگ تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے باغات کا پہلا پھل مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باغات کے اندر برکتیں عطا فرماتے، ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے طائف والے، چونکہ طائف کے اندر باغات ہیں، پھلوں کا جو ہے بڑا ذخیرہ ہے طائف کے اندر، آپ دیکھیں جا کر کے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف کے انگور بڑے مشہور تھے، اور آج بھی ویسے ہی مشہور ہے کہ ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب بھی طائف کے اندر ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے کہ جب کسی کھیت کا کوئی پہلا پھل آتا ہے، پہلا پھل جو ہے اگتا ہے، تو وہ سب سے پہلا پھل جو ہے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور مکہ مکرمہ کے فقیروں میں اور وہاں کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے طائف کے اندر بے شمار برکتیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، میووں کا رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں، آپ کی شکر گزاری کریں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اے ہمارے پروردگار، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں اور کس کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم آپ سے چھپائیں، یا زبان پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا ہم جان بوجھ کر کے آپ کے سامنے اظہار کریں۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ رب العزت کے اوپر تو نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز جو ہے عیا ہے، ہر چیز ظاہر ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بھی عطا فرمائے اور اسحاق بھی عطا فرمائے۔ اب چونکہ حضرت ہاجرہ کا گود تو بھر گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، اب چھوٹی بیوی آ کر کے بڑی بیوی کے سامنے جو ہے اس کا گود خالی رہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو بھی ایک اور اولاد عطا فرمائی حضرت اسحاق کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد عطا فرمائی، اور پھر ان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے کیا کیا دعائیں کی ہوگی، کہ کیسی دعائیں کی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت سارہ سے جو چلا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ کتنے؟
18,000 انبیاء کرام کو حضرت سارہ علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تو امام الانبیاء کو پیدا فرمایا۔ یہ سب جتنے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے آپ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا کا سارا سلسلہ چلا ہے کہاں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی، لیکن چلا ہے حضرت سارہ کے ذریعے سے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ وہاں پر اب چونکہ یہ دونوں ہی تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ جس کا نام تھا جرہم، یہ جرہم نامی قبیلہ وہاں آ کر کے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہو گیا، اور وہاں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، پھر یہ پروان چڑھتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ بھی بچپن کا پیش آتا ہے کہ جس میں حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی تلاش کرتی ہیں، کھجور بھی ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سینے کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، اب بے آب و گیاہ میدان ہے، کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، اب دوڑ لگا رہی ہیں اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کو بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو، اس سنت کو جاری رکھا ہے۔ جب تک ایک عمرہ کرنے والا، ایک حج کرنے والا اس ادا کو، اس سنت کو ادا نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر جس طرح سے حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی، حضرت ہاجرہ نے اس سنت کو ادا کیا ہے، اسی طریقے پر ادا کرنا ہے۔ جہاں پر چلا ہے وہاں پر چلنا ہے، جہاں پر دوڑا ہے وہاں پر دوڑنا ہے، جہاں پر جو دعا مانگی ہے وہ دعا مانگنی ہے، اسی انداز میں پورا کرنا ہے۔ تو میرے عزیز، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی کوئی عمل اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے اگر کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کو دکھانے کی، کسی اور کے لیے ذرہ برابر جو ہے کوئی اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس کے عمل کو صرف قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ کے بعد والوں کے اندر اس عمل کو زندہ رکھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے زندہ رکھتے ہیں کہ اس بندے اور بندی نے خالص میرے لیے کیا تھا، تو اب جتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہیں گے۔ اس لیے دین اسلام کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وقت چونکہ بہت ہو گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک اہم ترین امتحان جو ہے، جو قربانی والا ہے، بیٹے کی قربانی والا ہے، وہ باقی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ کل اس کو پورا کریں گے، ورنہ آج اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔